السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے کہ اس یونیورسٹی میں اگر کسی نے ایڈمیشن لینا ہو تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا اور اس میں کوڈ کا کریڈٹ آور کوڈ کا کیا حساب ہے، اور اس کے علاوہ جو بکس ہیں وہ یونیورسٹی کس طرح بھیجتی ہے، اور ایڈمیشن کنفرم ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ تو آج ہم اسی کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم نے اپنا کر لیا ہوا ہے کہ نیو ایڈمیشن والے میں کیا کریں گے، یہ سارا طریقہ ہے۔ اس میں آپ اپنے فون میں ہی کر سکتے ہیں ایڈمیشن۔ تو یہ دیکھیں، آپ نے AIOU لکھنا ہے، ایڈمیشن کے جو ہے وہ اس کے اوپر سرچ کرنا ہے، اور فی الحال تو ابھی کلوز ہیں، جب اوپن ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ نے یہ دیکھیں ای میل یا سیل نمبر، فون نمبر ایڈ کرنا ہے، اور اس کا پاسورڈ ای میل وغیرہ کا۔ تو اس کے بعد آپ نے لاگ ان کر دینا ہے۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے پاس یونیورسٹی کچھ دنوں بعد آپ کا ایڈمیشن کنفرم کر دے گی تو آپ کا میسیج آ جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ نے سمپل کرنا، FA میٹرک یا BA جو بھی کرنا ہو، تو آپ کا CMS اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا، وہ یونیورسٹی آپ کو نا وہ میل کر دے گی۔ تو آپ نے وہی پاسورڈ جو ہے وہ اپنے CMS اکاؤنٹ پہ لگانا ہے، تو وہ کھل جائے گا آپ کے، یعنی کہ اس میں آپ کے سارا ٹیوٹر بھی ہوں گے، بکس کے بارے میں بتایا جائے گا، آپ کا رزلٹ کارڈ کے بارے میں رزلٹ بھی وہیں پہ آئے گا، اور اس کے علاوہ جو اسائنمنٹ ہے وہ بھی ساری اسی میں آ جائیں گی، کہاں پہ اسائنمنٹ جمع ہونی ہے، کس ٹیوٹر کے پاس جانی ہے آپ کی اسائنمنٹ۔ یہ دیکھیے ہمارے پاس یوزر ID ہے، ایک اسٹوڈنٹ کی یوزر ID اور پاسورڈ۔ آپ اپنے، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ لینگویج، اپنے حساب سے جو ہے وہ لینگویج سلیکٹ کر لیں۔ اور یہ دیکھیں یوزر ID اور پاسورڈ میں ہم نے لگا لیا ہے۔ اس کو سائن ان جہاں پہ لکھا وہاں پہ کلک کرنا ہے۔ یہ دیکھا ہمارے پاس ہوم پیج اوپن ہو کے آ گیا ہے۔ لکھا ہوا سب سے پہلے اکیڈمک ریکارڈ، پروفائل، کورس رجسٹریشن، کیمپس، پرسنل انفارمیشن، ایگزام اینڈ گریڈ، مائی ٹیوٹر، مائی فائنینشیل اکاؤنٹ، اسٹوڈنٹ سروس ریکویسٹ، ڈگری اینڈ ٹرانسکرپٹ اینڈ میلنگ بکس ٹریک۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ تمام چیزیں ایک ہی مینیو میں، ایک ہی پیج کے اوپر اوپن ہو کے آ گئی ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ کتابوں کا مسئلہ ہوتا ہے بچوں کا، تو کتابیں کے اوپر سرچ کریں گے، کتابیں کس طرح پتہ چلے گا ہماری کتابیں کہاں پہ ہیں اس وقت۔ یہ دیکھیں، اس کو تھوڑا زوم کر لیتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ سرچ لکھا ہوا ہے وہاں پہ کلک کرنا ہے، اور اپنے جو آپ کے کوڈ ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے۔ کوڈ کے بعد پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کتابیں کہاں پہ ہیں۔ اگر ڈاک خانے میں آ چکے ہیں تو وہ تھوڑے دن تک آپ کے پاس آ جائیں گے۔ دیکھیں کوڈ بھی ہے ہمارے پاس، تو آپ کے ایڈریس پہ ہے نا وہ آ جائیں گی تھوڑے دنوں بعد۔ اگر نہیں آئے گی تو آپ یونیورسٹی کال کر کے پوچھ لیجیے گا۔ اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ FA والے بچے ہیں نا، ان کے کورس کوڈ ہوتے ہیں 12، اور جو BA والے ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں پہلے سمیسٹر میں 12 ہوتے ہیں، پھر آگے جا کے ان کے 18 ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ 6 کریڈٹ آور کی 3 بک رکھ لیں، یا 3 کریڈٹ آور کی 6 بکس رکھ لیں، یا ان میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر کے، نہیں کہ آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں کورس۔ اگر BA میں ہے تو آپ 18 کریں گے، اگر FA میں ہے تو آپ 12 کریں گے۔ تو اور جو آپ کی اسائنمنٹ ہے وہ بھی بالکل اسی طرح بن کر جائیں گی۔ 6 کریڈٹ آور کی بک ہوگی نا، اس کی 4 اسائنمنٹ بنتی ہیں، اور جس کی 3 کریڈٹ آور کی بک ہوگی اس کی 2 بنتی ہیں اسائنمنٹ۔ تو پھر ہم اپنے جاتے ہیں واپسی ٹیوٹر کے اوپر کہ میری ٹیوٹر کیسے شو ہوئی۔ ہم نے ٹیوٹر کے اوپر کلک کی ہے۔ دیکھیے ابھی ان کے ٹیوٹر جو ہے وہ ابھی شو نہیں ہوئے، ان کے کورس کوڈ جو ہے وہ شو ہو چکے ہیں۔ تو ان کے ٹیوٹرز کا نام اور کانٹیکٹ نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، اور وہ کس تحصیل وغیرہ یہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ تحصیل وغیرہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اور ان کی ڈیٹ بھی، مطلب لاسٹ ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ تک آپ نے نا اسائنمنٹ جو ہے وہ جمع کروانی ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ اپنی اسائنمنٹ وغیرہ جمع نہیں کروائیں گے تو آپ سیدھا پھر پیپر میں نا فیل ہی ہو جائیں گے، اور کچھ نہیں ہوگا پھر، نہیں تو آپ کو پورے نمبر لینے پڑیں گے، یا تو پھر نہیں تو پھر آپ فیل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو آتے ہیں مطلب اسپیشل کیٹیگری ہمارے پاس جو یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹ جو BS وغیرہ کر رہے ہیں، ان کی
ہوتی ہیں، ورکشاپ ہوتی ہیں. دیکھیں ان کا آگاہی LMS پورٹل ہوتا ہے، انہوں نے لاگ ان کرنا ہوتا ہے. اسائنمنٹ بھی ہے وہ بھی اپنے جمع کروانی ہوتی ہیں آن لائن. اور اس کے علاوہ فیس ٹو فیس پروگرام بھی ہوتے ہیں. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو ہمارے ابروڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں، فورن اسٹوڈنٹ، وہ بھی جو ہے وہ یہیں سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. یہ بات یہ دیکھیں، یہ ان کی آن لائن کلاسز ہوتی ہیں مائکروسافٹ ٹیم کے اوپر. تو یہ بات نہیں ہے جی اس یونیورسٹی کی ویلیو نہیں ہے، یہ وہ ویلیو ہے اس کی، بہت زیادہ ویلیو. اسی وجہ سے تو وہ جو ہمارے فورن اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اسی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنا کریئر کا آغاز کر رہے ہیں. کہ میں نے بہت سارے بچے جو ہے اسٹوڈنٹ، میں نے ان سے سنا ہے کہ جی اس کی ویلیو نہیں ہوتی یا اس سے کوئی جاب نہیں ملتی. عجیب ہی اپنے سے من گھڑت بنائی ہوئی ہیں چیزیں. دراصل یہ نا ہمارے استاد صاحبان ہیں نا، برا تو نہیں کہتے، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنی دہاڑیوں کے لیے نا بس عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ جی بس 22 لاہور سے کریں میٹرک کیفے وغیرہ، اور پنجاب یونیورسٹی سے کریں یا کسی اور یونیورسٹی سے کر لیں، اس کی ڈگری کی ویلیو ہوگی، اس سے آپ کو یہ ملے گا، یہ بینیفٹ ملے گا. کچھ نہیں ہوتا. ویلیو اس کی بھی ہے ظاہری بات، یہ بھی ہمارے پاکستان کی ہے اور یہ پرانی اتنی یونیورسٹی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہمارے وفاق کی ماتحت ہے، وفاق سے ایفیلیٹڈ ہے. تو ایسا ایشو کوئی نہیں ہے، یہ بس نا ہمارے اب کیا کہہ سکتے ہیں ان کو. تو باقی یہ دیکھیں رزلٹ بھی یہیں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں آسانی سے. اسائنمنٹ بھی جمع ہو جاتی ہیں، CMS اکاؤنٹ، LMS اکاؤنٹ، سارا کچھ. اور مزے کی بات یہ کہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ سارا کچھ مطلب ٹوٹلی جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پر سارا کچھ لکھا ہوتا ہے. دوسری یونیورسٹی نے بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا وہ بس نا دوسروں پہ ڈپینڈ رہنے والے ہیں. تو یہ دیکھیں سارا کچھ انہوں نے بالکل سمپل طریقے سے بتایا ہوا ہے. باقاعدہ طور پر ان کی ویب سائٹ پر ویڈیوز وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہیں کہ آپ کس طرح وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا پروسیجر ہے، سارا کچھ، کہ مطلب طلبہ کو کسی صورت بھی کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. بالکل ایزی وے میں انہوں نے سارا کچھ بتایا ہوا ہے ہمیں. اس کے علاوہ انہوں نے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت سی اور بھی آسانی پیدا کر دی ہے کہ صرف ان کا ہر ریجن میں، یعنی کہ صرف اسلام آباد میں، ہر ریجن میں ان کا ایک علیحدہ سے اپنا پوائنٹ ہے، دفتر ہے، جہاں پر جا کر اسٹوڈنٹ اگر ان کی کسی بات کی سنوائی نہیں ہو رہی تو وہ وہاں پر جا کر کوئی بھی اپنی بات جو ہے جس کا ایشو ہے تو وہاں پر جا کر نا کلیئر کروا سکتے ہیں. باقی یونیورسٹیز میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو مطلب اس طرح کا رسپانس نہیں دیا جاتا، کیونکہ میں خود بھی اسی چیز سے گزری ہوں، مجھے پتہ ہے. اسٹوڈنٹ کو اس طرح سمجھا جاتا ہے جیسے گدھے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، ذرا بھی رسپانس نہیں دیتے. ان کی بات ہے کہ یہ اگر کوئی بات مطلب ہو نا کوئی ایشو ہے تو بچے کی بات سنتے ہیں، اس کا جو ایشو ہوتا ہے اس کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی جو ہے لیکن پیسے لے کے تو پیسے دو گے تو یہ کریں گے، پیسے دو گے تو یعنی کہ اسٹوڈنٹ کو نا انہوں نے بس بنایا ہوا ہے اپنا، بس یہی کہ ہمارا جو ذریعہ معاش ہے وہ چلتا رہے، اسٹوڈنٹ جائیں خاک میں جائیں ہماری طرف سے. ہمارے جو پاکستان میں نا اس طرح کے حالات چل رہے ہیں بہت بری. اس وجہ سے جو ہمارے نا الٹریسی ہے وہ بہت نیچے جو لیول ہے وہ جا رہی ہے، انہی کچھ نا کرندوں کی وجہ سے. ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ کر دیجیے گا. باقی اگر میری کوئی بھی بات بری لگی ہوئی تو معذرت. آگے بڑھتے رہیں، گرو کرتے رہیں. اللہ حافظ.